نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ سبق دوم، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز فرض ہے، نماز کی پابند اور بے نماز عورت کا فرق۔ آئیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد اللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ ہی نجات، بلکہ روز قیامت اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم حدیث کا ترجمہ لفظاً پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبد اللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ ذکر الصلاة یوما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فقال من حافظ علیہا، فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نوراً، تو یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، و برہاناً، اور برہان ہوگی، و نجاتاً، اور نجات کا باعث ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نوراً، نہ تو اس کے لیے وہ نور ہوگا، ولا برہاناً، اور نہ برہان، ولا نجاتاً، اور نہ نجات، وکان یوم القیامتی، بلکہ روز قیامت اس کا انجام ہوگا، مع قارون، قارون کے ساتھ، و فرعون، اور فرعون کے ساتھ، و حامان، اور حامان کے ساتھ، و ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ دوبارہ ایک دفعہ مکمل حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، بلکہ روز قیامت اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم، بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہوں، اذان کے وقت صرف مسلمان ہی نماز کے لیے اٹھے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف جب حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا
پھر ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بخاری۔ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی ترغیب دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر حکم ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ صحیح بخاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ صحیح نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ہمیں حیض کی وجہ سے روزوں کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا تھا، مگر نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قبر میں جب انسان کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کو اس کے سامنے ایسا منظر پیش کیا جائے گا جیسے کہ غروب آفتاب قریب ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہوگا وہ ہڑبڑا کر کہے گا کہ میری نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا، ان کو بر وقت پڑھا، ان کا رکوع و سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمے کوئی بخشش کا عہد نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے عذاب دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تو جلا دیا جائے، اور قصداً فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا، یعنی دنیا و آخرت میں اسے عذاب اور تکلیف اور ذلت سے بچانے کی کوئی ذمہ داری اللہ پر نہیں رہی، اور تو شراب نہ پی کیونکہ وہ ہر گناہ کی چابی ہے۔ مشکات۔ بعض روایات میں ہے، جو شخص نماز کو بے وقت کر کے پڑھے، وضو اچھی طرح نہ کرے، نہ اس میں پوری طرح دل لگائے، نہ رکوع سجدہ پورا ادا کرے، تو نماز سیاہ صورت میں وہاں سے رخصت ہوتی ہے اور یہ بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھے ضائع کرے جیسے کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ طبرانی۔ نماز پڑھتے وقت طبیعت پر بوجھ اور جسم پر سستی اور کاہلی سوار ہونا مومن کے شایان شان نہیں۔ نماز خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فرض نمازوں کے لیے بہت تاکید ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن نفلی عبادات میں میانہ روی کا حکم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ فرمایا، یہ کیسی رسی ہے؟ جواب میں بتایا گیا کہ یہ حمنہ بنت جہش کی رسی ہے، جو دیر تک رات کو نماز پڑھتی رہتی ہیں، انہوں نے یہ باندھی ہے، جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو سستی اتارنے کے لیے اس سے ٹیک لگا لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تک طاقت ہو نماز پڑھتی رہے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ پھر آپ نے ایک اور رسی دیکھی تو پوچھا، یہ کس کی ہے؟ حاضرین نے بتایا، یہ زینب نے باندھی ہے، وہ رات کو نماز پڑھتی رہتی ہے اور جب سستی آ جاتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو کھول دو۔ پھر مستقل طریقے پر قاعدہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تک طبیعت میں بشاشت رہے نفل نماز پڑھتے رہو، پھر جب سستی آ جائے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نیند آنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، کیونکہ نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے پتہ نہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ارادہ سے تو مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہو اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے استغفار کے بجائے اپنے حق میں برا بلا کہہ رہا ہو۔
مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز میں کھڑا ہو اور قرآن پڑھنے سے زبان لڑکھڑا رہی ہو، یعنی نیند کی وجہ سے الفاظ ادا نہ ہو رہے ہوں اور پتہ نہ چلے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو لیٹ جائے اور آرام کرے۔ یعنی نماز جو ہے پوری توجہ کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ معلوم ہی نہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے یا اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ خیال رکھنا لازمی ہے کہ اتنی لیٹ نہ کر دی جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان اتنا تھکا ہوا ہو کہ نماز پڑھنے میں پتہ نہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد مسلمان پر عائد ہونے والا پہلا فرض نماز ہی ہے۔ نماز کی ادائیگی ہی کسی کے اسلام کے خالص ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر نو مسلم دائرہ اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے۔ نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے، اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اپنے خلوص ایمان کی شہادت فراہم کر دیتا ہے، اور اگر نماز ادا نہیں کرتا تو گویا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھنا اور اسلام کا دعویٰ کرنا بے معنی ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، بلکہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف خصوصی توجہ رکھتے ہیں، اپنے دن رات کے سارے پروگرام نماز کے اوقات کو مد نظر رکھ کر بناتے ہیں، تاکہ ان کی ساری نمازیں صحیح وقت پر مسجد میں ادا ہوں۔ صحیح وقت پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھروں میں صحیح وقت پر پوری توجہ سے نماز ادا کرتی ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حفاظت کا نام دیا ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے روز قیامت نماز کا ایک نور ہوگا جو اس کو جہنم سے نجات دلائے گا، جبکہ نماز کی حفاظت نہ کرنے والے کا انجام روز قیامت اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نافرمانوں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے سرکش لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے عموماً 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ کا باغی بنا تھا۔ جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ مال کی وجہ سے خدائے پاک کا نافرمان تھا۔ جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے خدائے پاک کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مشرک تھا، تاجر تھا، اس کو نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں سے قتل فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ، تقریبات، بچوں کی مصروفیات نماز کے دیر ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب تک جان جان میں رہے، ہوش باقی ہو، فرض نماز ترک کرنے اور سستی کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورت کو نماز ادا کرتے وقت دوپٹہ لینا، سر، سینہ، بازو اور ٹخنے وغیرہ ڈھانپنا لازمی ہے۔ زمانہ حیض و نفاس میں عورت پر سے نماز کی ادائیگی ساقط کر دی گئی ہے، مگر اس دوران چھوڑے ہوئے روزے اس کو بعد میں ادا کرنا ہوں گے۔ مردوں کو فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھر میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں، اگرچہ ان کو مسجدوں میں جانے کی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے، اور بہترین نماز ان کی وہی ہے جو گھر کی کوٹری میں ادا کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے قبول کرے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔